الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال في موضع آخر واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج کی اس نشست میں ہم لوگ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کی جو ہماری نشست ثانی ہو اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر دی جائے. پھر کچھ اور انبیاء ہیں جن کا ذکر علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء کے اندر کیے ہیں، تو کوشش کریں گے ایک ہی نشست لگا کر ان تمام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیا جائے. ویسے بھی ان کے جو حالات ملتے ہیں اختصار کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ایک مجلس کے اندر ان کا تذکرہ بھی کر دیا جائے گا. اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ ہو جائے. ویسے بھی ان واقعات کی بنسبت اس میں وقت زیادہ صرف ہونے والا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور قرآن کریم میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا ذکر بھی بار بار آیا ہے، اس لیے اس سے متعلق مواد کثرت کے ساتھ ہے، تو ان کا تذکرہ آخر میں کریں گے. دیکھیے ذوالکفل علیہ السلام، قرآن کریم کی جو آیات ابھی پڑھی ہیں، پہلی آیات سورہ انبیاء کی تھیں، جبکہ دوسری آیات سورہ صاد کی تھیں. قرآن کریم میں صرف ان دو مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ذوالکفل کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم میں اس کے علاوہ کہیں کسی مقام پر کسی جگہ پر ذوالکفل کا کوئی تذکرہ نہیں آیا. جب احادیث کی طرف نظر کرتے ہیں تو کتب احادیث میں ذوالکفل کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. تو قرآن کریم کے اندر صرف دو مقامات پر، اور وہ بھی صرف ان کے نام کے حد تک بیان کیا گیا ہے. باقی ان کی تعلیمات، ان کی تبلیغ، ان کی قوم اور ان کے بقیہ جو حالات ہیں وہ کہیں بیان نہیں کیے گئے. احادیث کے اندر بھی کہیں ان کی تفصیل نہیں ملتی. ہاں، حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ آیا کہ انہیں سے متعلق ہے، کسی اور سے متعلق ہے. انشاءاللہ اس کو آخر میں چاہ کر ڈسکس کریں گے. دیکھیے ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ابن کثیر اور کچھ اور محققین ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت الیسع علیہ السلام کے بعد تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی نیابت ان کی ذمہ تھی. ذوالکفل علیہ السلام سے متعلق یہ واقعہ تقریباً تمام حضرات نے لکھا ہے، اور بعضوں نے اس کو اور انبیاء کی طرف بھی منسوخ کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس واقعے کو ذوالکفل کی طرف بھی نقل کیا گیا ہے اور منسوخ کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا تذکرہ ہم کرتے تھے. الیسع علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ مجلس لگائی اور اس کے اندر کہا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو 3 شرطوں کو پورا کر دے اور وہ میرا نائب بن جائے. یعنی میری دنیا سے جانے کے بعد وہ رشد ہدایت کا کام اور تبلیغ کا کام کرتا رہے، یعنی وہ لوگوں کو رشد ہدایت کے راستے پر لاتا رہے اور بعض و نصیحت اور تبلیغ کا کام کرتا رہے. لیکن اس میں شرط یہ ہوگی کہ 3 شرطوں کا وہ خیال رکھے گا. چنانچہ ذوالکفل علیہ السلام نے جب یہ سنا اور 3 شرطیں بھی سنی. پہلی شرط ان کی یہ تھی کہ وہ دن بھر روزہ رکھے گا. دوسری شرط یہ تھی کہ رات بھر عبادت کرے گا، پورا دن روزہ رکھنا ہے اور رات کو عبادت کرنی ہے. تیسری بات کہ وہ غصہ نہیں کرے گا.
تو 3 باتیں ہیں: دن کا روزہ رکھنا، رات کی عبادت کرنا، اور اسی طرح غصہ نہ کرنا۔ اور جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تم میں سے، تو وہ میرا نائب ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ ذوالکفل علیہ السلام مجلس کے اندر بیٹھے تھے تو یہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ان 3 شرائط کی میں پاسداری کروں گا اور میں آپ کا نائب بننا چاہتا ہوں، اس ذمہ داری کو میں نبھاؤں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ دوسرے روز پھر آپ تشریف لے کر کے یہی بات آپ نے فرمائی، یعنی 3 شرطیں میری یہ ہیں جو ان کی پاسداری کریں، اور کون ہے تم میں سے جو میرا خلیفہ بنے۔ تو اس پر پھر یہ ذوالکفل کھڑے ہوئے، تو 3 دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا، 3 دفعہ ایسا کہا گیا، اور تینوں دفعہ ذوالکفل ہی کھڑے ہوئے۔ تو الیاس علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس میں جذبہ ہے پھر آپ ہی کو جو ہے بنا دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جو 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کا تم نے خیال رکھنا ہوگا، ان کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ان سے وعدہ کر لیا۔ تو اس لحاظ سے شیطان نے پھر ان کو آزمایا، جس طرح کہ شیطان انسان کا تو ازلی دشمن ہے۔ ابھی تک آدم جنت کے اندر نہیں بھیجے گئے تھے، جنت کے اندر تو ان کی پیدائش ہوئی تھی تو جنت کے اندر تھے، اور اس وقت بھی آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، روح کے ان کے جسم کے اندر بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ تو اس وقت بھی شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ آدم کے جسم کے اندر یہ دوڑ لگاتا تھا، یہ کمر سے اندر داخل ہوتا اور منہ کی جانب سے باہر نکل جاتا۔ تو اس لحاظ سے یہ تو ازلی دشمن ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو نکالا گیا جنت سے، اور اس سے قبل جب شیطان کو آسمانوں سے نکالا گیا تو اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ اسی کی وجہ سے میں مردود قرار دیا گیا ہوں۔ اور سورہ صاد کی اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت لی کہ اللہ مجھے مہلت دے دیں، میں اس کی تمام ذریت کو ہلاک کر کے رکھ دوں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا، اور ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ تو اس لحاظ سے انسان کا یہ ازلی دشمن ہے، اور ہمیشہ سے یہ دشمن چلا آ رہا ہے۔ بہرحال تو جب شیطان نے اس چیز کو دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا کسی طریقے سے ذوالکفل کو ورغ لانا چاہیے اور اس کو بہکاوے کے اندر لانا چاہیے۔ تو اس نے پھر یہ منصوبہ بنایا شیطان نے کہ اس طرح کیا جائے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں یہ ذوالکفل سوتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، رات کو تو عبادت کرتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا وقت دوپہر کا ہوتا تھا جس میں قیلولہ کرتے تھے۔ تو اس کے اندر جاؤں ان کو قیلولہ نہ کرنے دوں تاکہ ان کو غصہ آئے۔ اور وہ جو ان کی ایک شرط تھی کہ الیاسا نے کہا تھا کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، تاکہ وہ شرط ٹوٹ جائے اور اس طرح ان کی شرائط کے اوپر یہ پورا نہ اتر سکے اور ان کی نیابت ان کے حصہ کے اندر نہ آئے۔ چنانچہ جب رات کو آپ عبادت کرتے رہے، دن کا آپ نے روزہ بھی رکھا، دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے جب آپ سونے لگے تو گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ تم نے اندر کسی کو نہیں آنے دینا، اور میں نے ذرا قیلولہ کرنا ہے، سونا ہے میں نے۔ جب آپ سونے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو ادھر شیطان آیا انسانی شکل میں، اور ان کے گھر والوں نے ان کو روکا بھی صحیح، پر یہ نہ مانا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اور یہ دروازہ بھی اس طرح بجا رہا تھا کہ جس طرح کے زور زور سے جو ہے دروازے کو بجا رہا تھا کہ اندر والا جب اس آواز کو سنتا تو غصے کے اندر آ جاتا کہ کس طرح بدتمیزی کے ساتھ دروازے کو بجایا جا رہا ہے۔ یہ بھی اس کا رویہ اس وجہ سے تھا تاکہ ان کو غصہ آئے اور ان کی وہ شرط تو پوری نہ ہو سکے۔ چنانچہ زور زور سے اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ذوالکفل نے دروازہ کھولا تو یہ اندر داخل ہو گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھیے آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، یہ ہمارا تنازع ہے، اور جو بھی جس نے عذر پیش کیا اس میں ہمارے لیے آپ فیصلہ کر دیں۔ اور جو وہ واقعہ تھا، وہ سٹوری تھی، اس نے اتنا لمبا کر دیا اس کو کہ ذوالکفل کا وہ سارا وقت اس کے اندر ضائع ہو گیا، اور قیلولہ کا ان کو وقت بھی نہ ملا۔ بہرحال یہ ہوا کہ جب وقت پورا ہو گیا، ان کا قیلولہ کا وقت چلا گیا، اب شیطان نے کہا میری یہ سٹوری تھی، یہ میرا واقعہ تھا۔ تو ذوالکفل نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ابھی جس وقت چلے جائیں، اور جس وقت میں عام مجلس لگاؤں گا اور عام میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے تو اس وقت میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا، میرے پاس تم آ جانا اور اپنے دوسرے فریق کو بھی میرے اپنے ساتھ لے آنا۔ تو یہ وہاں سے چلا گیا۔ جب ذوالکفل دن کو بیٹھے اور سارے لوگ جو فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھے تھے، تو ان کے اندر آپ نے دیکھا، تلاش کیا تو یہ شخص ان کو نہ ملا۔ ذوالکفل
دوسرے روز دوپہر کے وقت پھر سونے کے لیے قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئے سونے لگے تھے کہ اس نے زبردستی دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ زبردستی مطلب یہ کہ گھر والوں نے روکا بھی صحیح اس کو کہ ان کے سونے کا وقت ہے، آپ کسی اور وقت میں آ کر اپنا فیصلہ کرا دیجئے، پر یہ نہ مانا اور ان کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ ذوالکفل آئے، پھر اس نے وہی دوبارہ سٹوری شروع کر دی۔ ذوالکفل نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کل کہا تھا کہ تم اس وقت آنا کہ جب عام مجلس لگتی ہے، اور اس عام مجلس کے اندر آ کر تم نے بیٹھنا ہے، اپنے مد مقابل کو بھی لے کے آنا اور میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ اور جب کہ کل میں جب بیٹھا تھا اور فیصلہ کرنے کے لیے میں بیٹھا تھا تو اس وقت میں تمہیں تلاش کرتا رہا، تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تو اس پر ذوالکفل شیطان نے کہا کہ دیکھو ذوالکفل، میں کل آپ کے پاس آنے لگا تھا، بلکہ آیا بھی تھا اور اپنے مد مقابل کو مخالف کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ دیکھو ابھی ان کے پاس نہ جاؤ، ہم آپس کے اندر بیٹھ کر اس معاملے کو طے کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے کل میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر نہ ہو سکا۔ اور پھر اس وقت بھی شیطان نے ان کو سارا وقت ضائع کر دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ساری رات ذوالکفل سوتے نہیں ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، اور کل بھی اس شیطان نے ان کو سونے نہیں دیا تھا، آج بھی شیطان نے ان کو سونے نہیں دیا، جبکہ انہوں نے کہا بھی سے کہ اس وقت کوئی آدمی نہ آئے، لیکن ان کا آپ صبر دیکھیے کہ انہوں نے دونوں وقت میں ان کے تنگ کرنے کے باوجود، اتنا تیزی کے ساتھ زور سے دروازہ بجانے کے باوجود بھی انہوں نے ان کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کیا۔ چنانچہ جب تیسرا دن ہوا، جب وہ دوسرا دن ہوا نا، تیسرا دن، تو ذوالکفل جب گئے عام مجلس لگئی تو اس کے اندر تلاش کرتے رہے کہ وہ آدمی کہاں گیا جو کل میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے تھا، دیکھتے رہے ادھر ادھر، کہیں یہ نظر نہ آئے۔ جب اگلا روز آیا، تیسرا دن تھا یہ، تو یہ شیطان عین قیلولہ کے وقت پھر آ گیا، لیکن ذوالکفل نے اپنے گھر والوں کو سختی سے کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اب میرے کمرے کا دروازہ بجانے کے لیے کوئی نہ آئے، میرے سونے کا وقت ہے، قیلولہ کرنے کا وقت ہے، اور تمہیں سختی کے ساتھ میں منع کرتا ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر اسی وقت میں آ گیا انسانی شکل میں اور کہا کہ میں ذوالکفل سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، اب تم نہیں داخل ہو سکتے ان کے کمرے میں، اس لیے کہ ابھی ان کا قیلولہ کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے۔ تو یہ بار بار ان کو مجبور کرتا رہا، لیکن وہ نہ مانے، اور ان کو اس کو اتنی قوت نہ بخشی کہ یہ اس کمرے کے اندر داخل ہوتا اور دروازے کو بچاتا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا چلیں آپ یہیں پہ ٹھہریں، ہم ان سے پہلے پوچھ لیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ذوالکفل کے پاس گیا، ان کو جا کر کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے سونے کا وقت ہے۔ تو پھر یہ کیا کیا اس نے کہ ذوالکفل کا دروازہ جا کر بجانا شروع کر دیا زبردست۔ ذوالکفل نے دروازہ نہیں کھولا، تو جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے ذرا آگے بڑھے تو یہ شیطان اندر جا کے کھڑا ہو گیا، یعنی باہر دروازہ لگا ہوا، کنڈی لگی ہوئی ہے، کمرہ بند ہے، آف ہے، لاک لگا ہوا ہے اس کا، لیکن یہ شیطان اندر ہوا ہے، کمرے کے اندر داخل ہے۔ تو جب ذوالکفل نے یہ دیکھا کہ دروازہ بالکل بند ہے، یہ لاک ہے اندر کی طرف سے، اور یہ آدمی اندر داخل ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو پھر ان کو پتہ چلا لگتا ہے یہ شیطان ہے۔ دروازہ لاک ہونے کے باوجود جب اندر یہ داخل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ خفیف جسم کا کرنا، یہ بوجھل جسم کا کرنا، یہ شیطان کو اختیار دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ تو شیطان ہے۔ انہوں نے کہا تو ملعون ابلیس ہے، تو اس پر یہ بولا کہ ہاں میں ابلیس ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس شرط کو پورا نہ کرنے کی کوشش کے اندر لگا ہوا تھا، لیکن تم نے اتنا برداشت کیا اور تم نے غصہ تک نہیں کیا، تو وہ جو تمہاری شرط تھی ہر حال کے اندر تم نے پوری کی، میں ناکام ہوا اور تو کامیاب ہوا۔ تو اس لحاظ سے شیطان نے ان کو آزمایا تھا۔ تو یہ واقعہ بھی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی طرف جو ہے منسوخ کیا جاتا ہے، جبکہ ارمیا پھر یرمیا ایک نبی و پیغمبر گزرے ہیں جن کا قرآن کے اندر کریم کے اندر تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ ابن کثیر نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مفتی صاحب قصص الانبیاء کے اندر فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب کہ واقعہ ان کی طرف بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب ذوالکفل علیہ السلام جو ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ گوتم بدھا ہے، یعنی جو گوتم بدھ تھے دراصل یہی ذوالکفل علیہ السلام ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، یہ بات اغیار میں سے کسی نے اس کو پھیلا دی ہے، ان کی طرف منسوخ کر دیا گوتم بدھا ہونے کی، ورنہ گوتم بدھا کے ساتھ ذوالکفل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور آدمی تھا اور ذوالکفل علیہ السلام اور ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نبیوں اور پیغمبروں کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا ذوالکفل علیہ السلام نبی تھے یا پھر ولی تھے؟ اس بارے میں مفسرین کی دونوں طرف رجحان ہے۔ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ آپ نبی تھے، جبکہ تھوڑی تعداد ایسی ہے محققین کی، ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ ولی تھے۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ ولی تھے، انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پر جو ہے یہ ولی تھے، یہ قرآن کریم کے اندر کہیں ان کا جو ہے تذکرہ وغیرہ نہیں ملتا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی ان کو ولی مانتے ہیں اور ان کو نبی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی تھے اور پارسا آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، برگزیدہ شخصیات میں سے تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ جبکہ دوسری جو مفسرین کی اور محققین کی جماعت ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ نبی تھے، پیغمبر تھے وہ، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور پیغمبروں کی لسٹ کے اندر ان کا نام کا شمار کیا ہے، اور یوں کہا کہ ہمارا فلاں نبی ہے، ہمارا اسماعیل ہے، اسحاق ہے، فلاں، اور اسی کے ضمن کے اندر فرمایا کہ یہ بھی ہیں، اور آگے فرمایا کل من الصالحین یا کل من الاخیار، تو نیکوکاروں میں سے تھے، بہترین لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات کا جو اسلوب ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ نبیوں میں سے تھے، پیغمبروں میں سے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ نبیوں اور پیغمبروں کے اندر کیا ہے، اور آگے بھی نبیوں پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد بھی بیچ کے اندر ان کا نام کو ذکر کیا گیا ہے، دونوں جگہ پر، دونوں مقامات پر۔ تو اس لحاظ سے آپ نبی ہوئے، پیغمبر ہوئے، تو قرآن کریم کا یہ اسلوب بتاتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے الکفل کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکفل بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص گزرا ہے تو وہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس سے وہ پرہیز کرتا ہو۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس سے کچھ مانگنے کے لیے آئی تو نشاد مجھے دراہم دے دو، تو اس پر الکفل نے اس سے کہا کہ دیکھو تم اس طرح کرو، میری خواہش کو تم پورا کر دو اور مجھے اپنے سے فائدہ اٹھانے دو، تو اتنے جو پیسے ہیں میں تم کو دے دوں گا دراہم۔ تو اس پر وہ عورت رضامند ہو گئی۔ اب یہ جو الکفل تھا یہ پھر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے خاص جگہ پہ لے گیا اور اس سے یہ جو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو تب اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ الکفل نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے؟ اس پر اس عورت نے کہا کہ دیکھو میں کوئی فاحشہ اور بدکار عورت نہیں تھی، اب یہ جو میرے ساتھ تم زیادتی کرنے لگے ہو اور میں نے بھی رضامندی کا اجازت دی ہے یا رضامندی میں نے ظاہر کی ہے، یہ فقط میری مجبوری کی وجہ سے تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تم نے مجھے کہا ہے کہ مجھے استفادہ حاصل کرنے دو تو پھر تمہیں اتنا میں دراہم دوں گا، تو اس لحاظ سے میں مجبوری کی بنیاد پر تمہیں اپنے اوپر اجازت دی ہے اور تمہیں اپنے اوپر ایک طرح کی ملکیت دی ہے۔ تو اس پر الکفل نے جب یہ بات سنی تو فوراً پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ لو یہ پیسے لوں مجھ سے اور میں تمہیں مفت کے اندر کے پیسے دیتا ہوں اور تم سے کوئی استفادہ میں حاصل نہیں کرتا۔ اور اس پر اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے یہ، تو اللہ کے ذات سے میں ڈرتی ہوں، تو اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا ہے اور مجبوری کی بنیاد پر میں تمہارے پاس آئی۔ تو الکفل نے ان کو پیسے دے دیا اور کہا کہ تم جاؤ، نہ میں تم سے استفادہ حاصل کرتا ہوں اور نہ یہ کہ تمہاری عزت لوٹتا ہوں، اور یہ پیسے میں نے تمہیں مفت کے اندر دیے ہیں۔ اور اس وقت الکفل نے یہ توبہ کی اور رات کا جو وقت ہوا تو اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا الکفل کا۔ جب یہ فوت ہو گیا تو صبح کے وقت کہتے ہیں کہ ان کے دروازے کو لکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے کیونکہ اس نے توبہ کی ہے اور اس عورت کو بھی گناہ سے بچا لیا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ مسند احمد کے اندر واقعہ ملتا ہے۔ اب آیا کہ یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ یا کوئی اور تھا، تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا نام تو ذوالکفل ہے، جبکہ وہ واقعہ ذوالکفل کا نہیں ملتا بلکہ الکفل کا ملتا ہے، یعنی پیچھے زال اور واو لام کے ساتھ نہیں مل رہا، ذو نہیں ہے، الکفل ہے صرف، یہاں ذوالکفل ہے، ذو الکفل۔
تو یہ الکفل اور تھا اور یہ ذوالکفل اور ہی ہے، یہ نبی اور پیغمبر ہیں اور وہ کوئی اور شخص تھا، وہ بنی اسرائیل کے اندر. تو اس لحاظ سے یہ ذوالکفل نہیں ہے یہ جن کا تذکرہ وہاں ملتا ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر. اس کے علاوہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے متعلق کچھ اور معلومات قرآن کریم سے بھی نہیں ملتی، نہ ہی حدیث وغیرہ سے ملتی ہے، نہ ہی کوئی تاریخ وغیرہ سے ملتی ہے. اور جب وہ تورات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی صرف اور صرف ذوالکفل کا نام ملتا ہے اور ان کے کچھ حالات ملتے ہیں، لیکن وہ ان کو صلحاء عابدین کی لسٹ کے اندر شامل کرتے ہیں، نبی اور پیغمبر نہیں مانتے. بہرحال ہمارے نزدیک وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور پیغمبروں کی لسٹ کے اندر ان کا شمار کیے ہیں. چلیے آگے پھر دوسرا تھوڑا سا وقت کے بعد نشست لگاتے ہیں جس میں انشاءاللہ لقمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے عزیر علیہ السلام کا ذکر کریں گے. آخر دعوانا